سو ہم نے مدینہ کی جو ریاست بنانی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، اپنی طبیعت بھی بعض اوقات غالب آ جاتی ہے، اور غصہ بھی بعض اوقات جینون ہوتا ہے. سو خان صاحب کا جو غصہ ہے وہ جینون ہی تو تھا، کرپٹ لوگوں پہ، ان لوگوں پہ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ہر انسان میں بہتری کی گنجائش موجود ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، اور ان کو یہ کرنی چاہیے کہ بھائی اب میں نے اس پہ غصے پہ قابو پانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس میں حسن اخلاق جو ہے نمبر 1 پہ ہے. ہم نے حسن اخلاق کو لے کر آنا ہے، اس میں تدبر اور اس میں کیا کہنا ہے پھر میچورٹی، میانہ روی اور حکمت، اس کو مد نظر رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. ابھی آپ نے بات کی کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنی بہت ساری محنت، ٹائم انویسٹ کرتا ہے پارٹی کے لیے، تو 2 مرتبہ آپ نے الیکشن لڑے احسن اقبال کے اگینسٹ، آپ کو لگتا ہے فیئر تھے؟ بلکہ میں نے سوچا تھا پہلا الیکشن جب ہوا تو میں نے سوچا کہ یار یا میں جیت جاؤں گا یا میں ہار جاؤں گا. تو اگر میں جیت جاؤں گا تو کیا کروں گا، ہاروں گا تو کیا کروں گا. میں نے کہا اگر میں جیتا نا تو پھر بھی نا میں احسن اقبال کو فون کروں گا، میں کہوں گا ہم نے مل کے کام کرنا ہے. تو مجھے افسوس ہوا کہ اس بار آپ نہیں جیت سکے، لیکن آپ یہی سمجھیے کہ آپ ہی جیتے ہیں. ہم مل کے نارووال کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں، کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں نے بنا دی تھی. اتنے بڑے پروجیکٹس انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں بنائے نارووال میں، کیونکہ 23 سال پہلے وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، ہاسپٹل میڈیکل کالج. تو وہ پریشان بھی تھے کہ میں ہار جاؤں گا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ جیتیں ہاں گے؟ جی. دوسرا میں نے سوچا میں ہار بھی تو سکتا ہوں، میں کہا یار ہاروں گا تو کیا کروں گا. تو ذہن میں آیا کہ ابرار تمہیں اللہ نے ویسے ہی اتنی عزت دی ہوئی ہے، تو تم ہارو جیتو ایک کام کریں گے، پھر احسن اقبال کے پاس چلے جائیں گے، اسے مبارکباد دیں گے، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں گے، کہیں گے مبارک ہو آپ کو، اور آپ جیتے ہیں مطلب میں جیتا ہوں، ہم مل کے نارووال کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ بڑا کرتے ہیں. تو وہ ایک ایسی روایت قائم کریں گے کہ لوگ ہی حیران ہو جائیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، لوگ ہار کے تو ایسے کبھی بھی نہیں کرتے. جو ابرار کیسا بندہ ہے یہ ایسے کر رہا ہے، اور ایک مزیدار روایت سیاست میں قائم ہوگی. تو میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں. اور اسی دوران پھر ہم نے جب الیکشنز میں گئے تو صورتحال ہی فرق تھی. یعنی اس میں سر عام ہی جو لوگ ہمارے ساتھ وہ کر رہے تھے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میرے ذہن میں تھا ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، لوگ آئیں گے، ووٹ ڈالیں گے، چلے جائیں گے، پھر گنتی ہوگی، اس کے بعد اناؤنس ہو جائے گا جو بھی جائے، سارے کلیپنگ ہوگی، سارا کچھ. نارووال میں تو جنگ تھی، الیکشن تو تھا ہی نہیں. وہ تو جو جنگ ہو رہی تھی اندر کے کس نے کتنے ووٹ ڈال لینے ہیں اور کس طرح ووٹ ڈالنے ہیں. احسن صاحب کی ساری فیملی، پولیس ان کے ساتھ. میرے دوست مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں سر ان کی بیگم آئی ہوئی یہاں پہ ووٹ ڈال رہی ہیں، ان کے ساتھ اور خواتین ہیں، دھکم پیل جاری ہے ساری، وہ سارے انہوں نے ووٹ ڈال لی ہیں سر. تو میں نے کہا میں دور سے، میں کہا چلو میں آتا ہوں. اب وہ اتنی دور ایک گاؤں دوسرے گاؤں جانا، میں نے فون کیا، میں نے کہا اب کیا صورت حال؟ کہتا سر اب انہوں نے ڈال لی ہیں، اب نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے کہا اچھا. تو جب یہ الیکشن ہوا وہاں پہ تو اس کے بعد سارے ہی ملے ہوئے تھے ایک طرف. بعد میں لوگ آ کے ہم سے افسوس بھی کریں کہ برار بھائی ہم بھی شامل تھے، ہم نے بیٹھ کے پتہ نہیں 4,000 6,000 ووٹ ہم نے بنایا تھا، پھر ایک اور پارٹی ہم نے جی 20,000 ووٹ ہم نے بنایا تھا، تو ہم نے بنا کے اس طرح سے نا وہاں پہ ڈالنا تھا. تو پھر وہ کیا جانا تھا ان کو مبارکباد دینے، میرا خیال ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہ کھلے عام ہو رہا تھا. ہاں. اور بڑی دیر تک وہ اس کی چیزیں سامنے آتی بھی رہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں، کیونکہ پورے پاکستان میں ایک وقت میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کمپلین کریں گی بھی تو کارخانے میں طوطی کی آواز، تو یہ والی صورت حال ہوگی. تو میں نے سنا ہوا تو تھا، کیونکہ ہارون الرشید صاحب جو کالمسٹ ہیں وہ بھی کہتے تھے از ڈان آف نارووال احسن اقبال. لیکن میں نے کہا کتنا کوئی ڈان ہوگا یار، اتنی اچھی باتیں کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ. تو وہ میں نے اس دن دیکھا. لیکن پھر انسان کیا کر سکتا ہے کہ دعا کر سکتا ہے کہ انسان کہ اللہ ایسے لوگوں سے انسان کو بچائے، پاکستان کو بچائے. بالخصوص جو لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو حکومتی صفوں میں گھس جائیں اور کسی اور حکومت کے اعلیٰ کار بن کے ان کے لیے کام کریں اور ان کے قلب میں طاقت ہو، وہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا جو سپاہی ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا جتنا اگر کوئی بڑا افسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو اس لیے میں تو یہی دعا کرتا ہوں اس ملک کے لیے کہ سنسیریٹی اللہ عطا فرمائے
اور محب وطنی ڈاؤن ٹو دا کور. اچھا اس میں پھر قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی بہت کم لوگ دینا چاہتے ہیں. یعنی یہ وہی ملک ہے جہاں مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کے منہ سے میں نے سنا, جو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے, کہ ہاں سارے جج بہادر تو نہیں ہوتے نا, پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر پریشر میں آ کے غلط فیصلے کر دیتے ہیں, پھر کیا کریں, مجبوری ہے وہ, پھر اپنی نوکری کے لیے تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے پھر سارا. سو میں سمجھتا ہوں یہ محکمہ جو جوڈیشری کا, اس میں تو بائی آل مینز ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اپنی نوکری کی پرواہ نہ کریں, اور پھر قوم ایسے لوگوں کے لیے کھڑی ہو جائے. میں تو کہتا ہوں کوئی ایسا فنڈ بنا دے قوم مل کے, ایسے اربوں خربوں کا, کہ جو لوگ نوکری کو ٹھوکر ماریں اور حق اور سچ پہ ریزائن کر دیں, ان کو کمفرٹیبل کر دے یہ قوم. کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے. میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک انگلش جج تھا, اس نے رشوت لی اور پھر بادشاہ نے پتہ کیا کیا, ہی واز اسکنڈ الائیو, اور اس کی چمڑی ادھیڑ کے اس نے جج کی کرسی کی جو سیٹ ہے نا وہ اس چمڑی سے بنائی تھی, کہ آئندہ ادھر کوئی بھی جج بیٹھے گا تو اس کو یاد ہوگا کہ میں ایک ایسی چمڑی پہ بیٹھا ہوں, ایک ایسے جج کی جو کرپٹ تھا, سو مجھے اب کرپشن نہیں کرنی. پھر جا کے اس ملک کے اندر انصاف شروع ہوگا. اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ کرے کہ نہ کفر کا نظام ادھر آئے اور نہ انصافی کا نظام آئے. یہ بتائیں کہ سنگنگ کا سفر شروع کیسے ہوا؟ بچپن سے ہی پتہ تھا کہ سنگر بننا ہے بڑے ہو کے؟ بالکل بھی نہیں, دور دور تک نہیں. سب سے پہلے میں اسٹیج پہ تقریر کے سلسلے میں آیا تھا اور اسپیچز کیا کرتے تھے. پھر نعت شریف شروع ہوئی, پھر قومی ترانہ اسٹیج پہ جو ایک وہ بچوں کا گروپ ہوتا تھا اس میں میں بھی تھا. پھر کمپٹیشنز میں جانا شروع ہو گئے, نعتیہ کمپٹیشنز ون کیے, اس نے قرأت کے کمپٹیشنز ون کیے. پھر آہستہ آہستہ میوزک پہ آتے ہوئے کیا ٹائم لگتا ہے. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آتے تھے جو ہمیں سکھاتے تھے ترانے اور کلام اقبال بالخصوص. So that is how I was introduced to the music and I came into music gradually. 95 میں پہلا گانا گایا بلو دے گھر, اور پہلے گانے سے ہی جو ہے کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کے بعد پروین, نچ میری سمجھ سے پنجابن. باہر ہے کہ میں چھینک مار دوں تو کنٹروورسی ہو جاتی ہے کہ یار یہ چھینک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے. مجھے گانے کے اوپر مجھے یاد ہے اور لکھا تھا یہ گانا حرام ہے کیونکہ یہ انسانی طبیعت میں غیر معمولی ہیجان برپا کرتا ہے. اور کراچی کی سڑکوں پہ مطلب دیواروں پہ ہر جگہ بلو کلچر پر لعنت اور فلاں. اللہ کے ہر گانے میں پیار میرا ہو فرزانہ بھول نہ جانا. مہدی حسن صاحب کو پوری دنیا کو دیکھ لو, ہر طرح کے گانے گائے ہیں انہوں نے. میری دفعہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دے دوں. وہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھئی ہماری مائیں کلمہ پڑھاتی تھیں بچوں کو, آج کل بے شک ڈو. اب یہ غلط بات بھی نہیں ہے, بس وہ ایسی کی تیسی شروع ہو گئی جناب. کوئی بات میں کروں صحیح, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو. اور یہ جو پروین گانا تھا اس پہ بھی وہ بڑے سخت ریمارکس تھے جو وکیل تھے ان کے, کہ عمر قید ہونی چاہیے, کچھ ایسا تھا. ہاں نہیں اس پہ وہ مگر تو میں مذاق سے کہا تھا. وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مجھے سو موٹو نوٹس لے کے بلا لیا عدالت میں کہ ذرا ادھر آ نا, ذرا پروین بڑی نمکین. تو ذرا میں نے کہا, میرے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب وکیل تھے, کہتے ہیں جتنی پروینیں ہیں نا ان کے ایفیڈیوٹس لے کے آؤ جو یوتھ پارلیمنٹ میں تھی. وہ میں نے اتنا ڈھیر لگا لیا ایفیڈیوٹس کا. تو وہ اس میں سینیٹر کلثوم پروین کا بھی تھا, وہ بوڑھی سی تھی. تو جج نے اٹھایا اوپر سے, تو کہتا ہے تو ساریاں بوڑھیاں پروین ہیں, ان کا ایفیڈیوٹ صاحب نے لگا. سرکاری وکیل کی تو کوشش تھی کہ اس کو بہت بڑی سزا ہونی چاہیے کم از کم. بھگون داس جنہوں نے مجھے بلایا تھا, مطلب سو موٹو نوٹس لیا تھا, وہ چھٹی پہ جا چکے تھے, ان کی جگہ دوسرے جج تھے اگلی پیشی پہ. تو وہ ہنس رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ کیا کیس ہے. تو وہ وکیل کو کہیں کہ یار دیکھو اس نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں, تو تم اتنے الزام لگاتے جا رہے ہو. کہتا نہیں سر یہ وہی ہے بلو دے گھر, سر یہ وہی ہے نچ پنجابن, اس کو سر سزا ہونی چاہیے بڑی سخت. اس نے کہا یار اس نے اسپتال بھی بنایا ہے اتنا اچھا, میں نے خود دیکھا ہے, میڈیکل کالج فلاں.
لیکن نہیں جی نہیں, انہوں نے کہا کہ جرم کی فہرست بہت لمبی ہے. پھر جج نے کہا یار آئندہ اس طرح کے گانے نہ لکھنا, اور باعزت مجھے بری کر دیا. سرکار وکیل کہتا ہے اگر بھگوان داس آج زندہ آج یہاں پہ ہوتے نا, میں دیکھتے آپ کیسے بچ کے جاتے ہیں زندہ یہاں سے. میں نے کہا بس پھر اللہ نے بھگوان سے بچا لیا. یہ مجھے بتائیں کہ کرن جوہر نے نچ پنجابن ایک تو جب آپ نے پاکستان میں گایا اس پہ بھی کنٹروورسی بنی, پھر انڈیا نے ایک گانا چرایا, لیگل ایکشن لے رہے تھے, کیا آؤٹ پٹ نکلی اس کی؟ لیگل ایکشن اتنا مہنگا ہے وہاں سے, اور میں نے ایک جو فرم ہائر کر لی وہ گوروں کی فرم تھی. انہوں نے کوئی 4 صرف لیٹرز بھیجنے کے ہی میرے سے کوئی پتہ نہیں کتنے £1000 جو ہے وہ چارج کر لی. لیکن وہ چل رہا ہے کیس ابھی, اور اٹس اوپن اینڈ شٹ کیس, بیکاز ان کے پاس رائٹس ہیں ہی نہیں جس کمپنی نے ان کو بیچا ہے.